ظاہر ہے ایک ایسی ایمرجنگ سی سچویشن ہے جس میں آپ کو حالات کو بیان بھی کرنا ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ آپ آئندہ کے لیے کوئی چیز کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ماضی کا جائزہ بھی ضرور آتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور فطری طور پہ آج ہمارے بیشتر مقررین نے اس کا جائزہ لیا، اور اس میں جو پہلی بات جو یہاں پر بھی کہی گئی اور باقی ساری دنیا میں بھی بار بار کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ اتنی جلدی ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ اتنا پیسفلی ہو گیا۔ میرا خیال ہے جیسے ایاز وزیر صاحب نے کہا، ہم سب بھی لوگ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو شاید اسی سے ملتی جلتی بات سمجھ رہے تھے اور کر رہے تھے، لیکن اب ہائنڈ سائڈ کے ساتھ اگر دیکھیں تو شاید اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو آج کی دنیا میں مائنڈ کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اب آپ ہائنڈ سائڈ کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 29 فروری 2020 کو امریکہ نے ایک معاہدہ کر لیا تھا طالبان سے، تو افغانستان میں موجود فورسز کے لیے کیا پیغام تھا؟ یہ پیغام تھا کہ آج تک تم لڑ رہے تھے امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ کے ایجنڈے پہ، امریکہ کے فائنانسز سے، لیکن اب امریکہ جا رہا ہے۔ اور پھر 1.5 سال کے دوران یہ بات بار بار ہو گئی کہ اشرف غنی اینڈ پارٹی جو ہیں وہ امریکہ سے درخواستیں کر رہے ہیں اور امریکن کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ تو اب اگر آپ پلٹ کے سوچیں تو ایک افغان فوجی جو ہے جس کی ساری ڈیپینڈنس جو ہے وہ اسے معلوم ہے کہ امریکہ کے فائنانسز پہ تھی، جس کا دیا ہوا، جس کے پاس ایجنڈا ہے وہ امریکہ نے دیا تھا، امریکہ یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اشرف غنی کے بارے میں تو کسی کو غلط فہمی نہیں تھی کہ وہ بھاگے گا نہیں، اس کا افغانستان میں پہلے بھی کوئی اسٹیک نہیں تھا، اور امریکہ کے جانے کے بعد اب اس کا کیا اسٹیک رہنا تھا۔ تو میرا خیال ہے پلٹ کے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ اس پورے نیریٹو کا نتیجہ تھا کہ جو مختلف اوقات میں ڈیولپ کیا جاتا رہا، کہ سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں صاحب یہ اس طرح ہو نہیں سکے گا، بڑی خانہ جنگی ہوگی، بڑی خانہ جنگی ہوگی۔ اچھا دوبارہ میں یہ بات دہرا دوں جو اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی کی ہے کہ خانہ جنگی تو بھائی 40 سال سے ہو رہی تھی، 40 سال سے۔ ظاہر ہے پہلے بھی مختلف فورسز تھیں، البتہ پہلے 20 سال آپ کہہ لیجئے یا پہلے 10 سال 12 سال جو ہے وہ روس موجود تھا، پھر اس کے بعد تو تھی ہی خانہ جنگی، اور اس کے بعد امریکہ پلس تھا، باقی تو افغانی تھے نا جو لڑ رہے تھے آپس میں۔ تو میرے خیال سے یہ وہ مائنڈ کنٹرول کی ایک اور علامت ہے کہ ساری دنیا کی گئی۔ اسی طرح دوسری چیز جو مائنڈ کنٹرول کے حوالے سے میرے ذہن میں آتی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے جس کی آج ہمارے یہاں بھی ڈسکشن میں گونج سنائی دیتی رہی، کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا طالبان پرانے والے اور طالبان نئے والے، آج کے طالبان میں کتنا فرق ہوگا۔ اگین میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایسا نیریٹو ہے جو جنریٹ کیا گیا، اس لیے کہ بعض ایسی بہت ہی بنیادی چیزیں سامنے موجود ہیں، آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، کہ جن کو اگر آدمی غور کرے تو اسے واضح طور پہ مل جائے گا کہ نہیں یہ ایک بہت تبدیل شدہ دنیا ہے۔ پہلی بات تو یہاں سے شروع کیجئے کہ طالبان جب 1995 میں آئے تھے تو وہ طالبان پہلی مرتبہ یعنی وہ فارم ہوئے تھے، اس وقت وہ ابھی نئے نئے بنے تھے اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں بنے تھے۔ وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ وہ اس وقت کے مجاہدین کے خلاف آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی روس کے خلاف نہیں آئے تھے، وہ کوئی امریکہ کے خلاف نہیں آئے تھے، تو ان کی اپنی ایک شناخت تھی جو ایک مسلک کے ساتھ وابستہ تھی۔ وہ افغان طالبان تھے جو دراصل دیوبندی لوگ تھے، ایک خاص مسئلہ، ان کی پہچان ہی یہ تھی، اور اس پہچان کے ساتھ ہی ان کی تربیت ساری ہوئی ہوئی تھی اس سے پہلے۔ اب تو یہ 26-27 سال کا عرصہ ہے جو گزر گیا، اور اس کے بعد 2001 سے وہ جس کے خلاف لڑ رہے تھے اس کے خلاف لڑتے ہوئے ان کا طالبان یا ان کا یعنی کوئی سنی مسلک کا ہونا، کوئی مدرسے کا ہونا، یہ ان کی شناخت نہیں تھی، وہ تو افغان شناخت تھی جس کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے کہ افغان ہیں، اور دوسری جانب بیرون ملک سے ایک فوج آئی ہوئی، اب ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور اس میں جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو مجاہدین جو ماضی کے تھے وہ تو ان کا حصہ بنتے چلے گئے، تو اسلام کے حوالے سے یا ان کے نظریے کے حوالے سے ان کی ایک محدود سوچ ہونا یا ان کی نسبتاً وسیع سوچ ہونا، میرے خیال سے اس میں اس فیکٹر کا بڑا دخل ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ عرصہ ہے، اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں 25 سال جو گزرے ہیں لیٹ 1990 سے، یہی تو وہ پیریڈ ہے جس میں گلوبلائزیشن ہوئی ہے، جس میں ٹیکنالوجی آئی ہے. وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ گھر گھر اور ایک ایک جیب میں پہنچ گئی ہے. تو طالبان ظاہر ہے افغانستان میں تھے، اور تھینکس ٹو امریکہ کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو وہاں لانے کی بھی کوشش کر رہا تھا. وہ کسی نے بڑی دلچسپ پوسٹ بنائی تھی، سبھی نے دیکھی ہوگی شاید، کہ طالبان نے 20 سال کے لیے امریکہ کو لیز پہ دے دیا تھا افغانستان، اور امریکہ نے وہاں اتنا سب کچھ کر دیا، اور اب وہ اس کے لیے طالبان کو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا. تو ظاہر ہے دنیا میں جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے آئی ہے، اس نے طالبان کو کیا دنیا میں ہر ایک کو تبدیل کیا ہے، تو طالبان بھی اس کے نتیجے میں تبدیل ہوں گے. ان کو وہ ٹیکنالوجی استعمال کرنا بھی آئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ دنیا کے حالات میں بھی بڑی تبدیلی ہو گئی. ظاہر ہے کہ اگر آپ 2001 کے بعد دیکھیں تو اس دنیا کے حالات میں چین جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی طاقت تو سمجھا جاتا تھا، لیکن دنیا کو انفلوئنس کرنے میں خود چین اپنی پالیسی کی وجہ سے اتنا آگے نہیں تھا. اب تو آپ کو آلٹرنیٹ نظر آتا ہے کہ ہاں امریکہ ایک طاقت ہے، اور اسی طرح سے روس بھی ری ایمرج ہو گیا ہے. 2001 میں روس یعنی بیک فٹ پہ تھا، لیکن وہ ری ایمرج ہو گیا ہے. تو یہ جو دنیا کی ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں، ان ڈائنامکس کے اثرات بھی ظاہر پڑتے ہیں. کیا پڑے ہیں اثرات؟ کتنے سال ہو گئے ابرار صاحب جو یہ ماسکو کے وزٹ کر رہے ہیں طالبان؟ بھائی آپ ماسکو جاتے ہیں تو ماسکو کو دیکھتے ہیں، وہاں لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا انٹریکشن کتنے لوگوں سے ہوتا ہے. تو چائنا یہ جا رہے ہیں، ماسکو یہ جا رہے ہیں، اور انڈونیشیا بھی چلے گئے ہیں، اور کہاں کہاں چلے گئے ہیں. تو یہ سارے انٹریکشنز کے باوجود، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ 2001 کا روس اور 2001 کا چین نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں بہت تبدیل شدہ چین ہے. تو میرے خیال سے یہ فیکٹرز کو نظر انداز کرنا اور یہ سوال اٹھانا کہ وہ کتنے تبدیل ہو گئے ہوں گے، اور اس کے باوجود اٹھانا کہ وہ اپنے ایکشن سے یہ بتا رہے ہیں. دوحہ میں جو سائننگ سیریمنی تھی اس میں کتنے 29 ملکوں کے لوگ شریک تھے. تو طالبان تو اس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں نا. وہ جو انہوں نے 5 سال حکومت کی تھی، اس 5 سال میں ساری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس میں 3 ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا. تو اس سارے سیناریوں میں یہ سوال اٹھانا، میں سمجھتا ہوں یہ اگین اس نیریٹو کا پارٹ ہے. چونکہ اگر یہ سوال نہ اٹھائیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ 20 سال تک آپ نے جو خون ریزی کی وہ کیوں کی؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے القاعدہ کو تو پہلے چند سالوں میں ختم کر لیا تھا، پھر آپ کیوں ٹھہرے ہوئے تھے یہاں؟ اور اب ان سے جو سب سے بڑا سوال ہو رہا ہے کہ صاحب آپ طالبان کی حکومت کا خاتمہ کرنے گئے تھے اور اب آپ طالبان کی حکومت کو بحال کرنے چلے گئے. اس کے لیے انہوں نے ایک کیس بنانا ہے کہ ہمیں طالبان سے یعنی کس چیز کا ابھی بھی مطالبہ ہمارا باقی. تو میرا خیال ہے اس سارے کانٹیکسٹ میں اسے دیکھنا چاہیے. تو یعنی ماضی کی حد تک تو میں بس اسی چیز کو کہنا چاہ رہا تھا